ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے چینل تعلیم القرآن پر تجوید کورس کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں آج ہمارا پہلا سبق اور پہلی کلاس کا آغاز ہوگا، اور ہم تجوید کے کچھ اصول اور کچھ حرف سیکھیں گے جو قرآن کو بالکل درست پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے قرآن میں ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو مطلب سمجھ سمجھ کر پڑھو۔ تو ہم سمجھ کر تب ہی پڑھ سکتے ہیں جب ہمارے ہر حرف کی ادائیگی بالکل درست ہوگی۔ جب ہمیں تجوید کا ہر اصول معلوم ہوگا تو ہم قرآن کو بالکل درست طریقے سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم تجوید کورس کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں آج ہم تختی نمبر 1 مفردات حروف پڑھیں گے، حروف تہجی پڑھیں گے جن کی تعداد 29 ہے۔ یہ تمام حروف تہجی ہیں جن کی تعداد 29 ہے، لیکن آج کی اس کلاس میں ہم الف سے زا تک کا مطالعہ کریں گے اور ان کی مخرج کے ساتھ ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ حروف تہجی کا آغاز کریں گے الف سے۔ الف کا مخرج یہ ہے کہ یہ منہ کے خالی حصے کی ہوا سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس کا مخرج اگر ہم دیکھتے ہیں تو خالی حصے کی ہوا سے یہ ادا ہوتا ہے، یعنی اس حرف پر کوئی زور، کوئی تشدد کسی قسم کا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو بالکل نرمی سے، باریکی سے پڑھا جاتا ہے الف۔ اس کو الف الف یہ پڑھنا غلط ہے، بالکل نرمی سے پڑھیں گے الف الف۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ منہ کے خالی حصے کی ہوا سے ادا کیا جاتا ہے۔ اگلا حرف ہے با۔ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تر حصہ جو ہے اس کے دونوں ہونٹوں کے جانے سے با ادا ہوگا۔ ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ با با با۔ اگلا حرف ہے تا۔ تا۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کے آدھے حصے سے لگے تو تا ادا ہوگا۔ تا کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ تا تا۔ بالکل نرمی سے، باریک آواز میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ کہیں سے آواز کو موٹا نہیں کرنا، منہ کو بھر کر آواز نہیں نکالنی، زیادہ زور نہیں لگانا، بالکل آرام سے تا تا۔ اگلا حرف ہے ثا۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے، یعنی زبان کی نوک اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں دیکھتے ہیں تو زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان میں لگے تو سا ادا ہوگا۔ یہ اس کو بھی نرمی سے پڑھا جائے گا، اس کو سو سا نہیں کیا جائے گا، بلکہ نرمی سے ادا کیا جائے گا سا سا۔ اگلا حرف ہے جیم۔ جیم کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان سے لگے تو جیم ادا ہوگا۔ زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان سے لگے تو جیم ادا ہوگا، جیم۔ ادا کرتے وقت آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو مخرج میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا ان کی ادائیگی اسی طرح سے ہو رہی ہے؟ جیم جیم جیم۔ اگلا حرف ہے ہا۔ ہا یہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں جس کے ایک حصے سے ہا ادا کیا جاتا ہے، تو حلق کے جس حصے سے ہا ادا ہوتا ہے وہ حلق کا درمیان والا حصہ ہے جہاں سے ہا ادا کیا جاتا ہے۔ درمیان والا حصہ گردن والی سائڈ پر جو حلق کا حصہ ہے وہ
حلق کا درمیان والا حصہ ہے اور وہاں سے ہا ادا ہوگا. ہا ہا ہا. اگلا حرف ہے خا. خا بھی حلق سے ہی ادا ہوتا ہے لیکن اس کا حصہ مختلف ہے. یہ حلق کے حلق سے ہی ادا ہوتا ہے لیکن اس کا حصہ مختلف ہے. یہ حلق کے شروع والا حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے خا ادا ہوگا. خا کو موٹی آواز میں منہ بھر کر ادا کیا جائے گا. موٹی آواز میں اس کو ادا کرنا ہے. خا خا خا. اگلا حرف ہے دال. جیسا مخرج ہم نے تا کا پڑھا وہی مخرج دال کا ہے کہ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی تو تا ادا ہوگا. زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کے آدھے حصے سے لگے گی تو تا اور دال دونوں حرف ادا ہوں گے. بالکل نرمی سے باریکی سے ادا کریں گے. دال دول دال. اس طرح نہیں پڑھیں گے. دال دال دال. اگلا حرف ہے ذال. جس طرح ہم نے سا کو بالکل نرمی سے ادا کیا وہی مخرج ذال کا ہے. اسے بھی بالکل نرمی سے پڑھا جائے گا کہ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے یعنی زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی طرف کے آدھے حصے سے لگے تو ذال ادا ہوگا. ذال کی آواز نہیں آئے گی صرف ذال ذال. اگلا حرف ہے را. را کا مخرج یہ ہے کہ اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے اور اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے بھی ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے تو وہاں سے را ادا ہوتا ہے. اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے اور کچھ تعلق زبان کی پشت سے بھی جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے را ادا ہوگا. را کو موٹی آواز میں ادا کیا جائے گا. را را منہ بھر کر اس کو پڑھا جائے گا. ر را یہ غلط ہے. را را را. اگلا حرف ہے زا. زا. زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان میں سختی سے لگے تو زا ادا ہوگا. زا ایسا حرف جو سختی سے ادا کیا جائے گا. ان تمام حرف میں ہم نے جتنے حرف پڑھے اس میں صرف یہ والا حرف ایسا ہے. زا ایسا ہے جو سختی سے پڑھا جائے گا. خا ایسا ہے جو موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. غا ایسا ہے جو موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. سختی سے زا پڑھا جائے گا. زا زا. حرف میں ہم نے جتنے حرف پڑھے اس میں صرف یہ والا حرف ایسا ہے. زا ایسا ہے جو سختی سے پڑھا جائے گا. خا ایسا ہے جو موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. غا ایسا ہے جو موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. سختی سے زا پڑھا جائے گا. زا زا زا. آج ہم الف سے زا تک جو حروف سیکھے ہیں ان کو دوبارہ دہرائیں گے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حروف تہجی کے بقیہ حروف کو انشاءاللہ دوبارہ سے دہرا کر یاد کریں گے اور مخرج کے ساتھ ان کی درست ادائیگی سیکھیں گے. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا. آج ہم نے الف سے زا تک حروف سیکھے ان کے مخرج پڑھے اور ان کی مکمل ادائیگی پڑھی تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اگلے حروف ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پڑھنا سیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.